اول اللہ علیم اعلی عالم جودنی اول اللہ علیم اعلی عالم جودنی قادر پنجی قدرت سی قائم ماہ قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا سچو دنی چے حمد حکیم کرے پان کریم جوڑو جوڑ جہان جو۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں رفت ساتلانی جوکھیو آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے۔ تو یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں دعوت دوں گی صدف کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب ہم ایسے شخصیت کا ذکر سننے جا رہے ہیں جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اٹھائی ہے، جن کے چلنے کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اٹھائی ہے، جن کی زلفیں کیسی ہوں گی، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے واللیل اذا سجا میں اٹھائی ہے۔ تو میں اس کے لیے دعوت دوں گی وحیدہ کو کہ وہ آئے اور نعت مقبول پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هو من الأحوال مقتسم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما نزى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی، مولاي صل وسلم دائما
عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحا. اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ بات کرنے کے لیے سمیہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ الفاظ پیش کرے. Bismillahirrahmanirrahim. My dear brothers, sisters and my dear teachers, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech is cleansing of the Kaaba. After entering Makkah, Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam proceeded to the holy Kaaba and performed tawaf. There were more than 360 idols inside in which used to worship Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. With the help of Hazrat Ali, broken all the idols of false worship, cleaned it of the dirt and restored the sanctity of the house of Allah. After the Kaaba was cleaned and purified, Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen asked Hazrat Bilal to call the azan. This was followed the congregational prayer inside the Kaaba. It was a historic day for the Muslims. Idols worshipped the holy city. The Muslim had won a decided victory and now they blow mighty in the holy Kaaba. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen stayed in Makkah for a little over 2 weeks, during which he guided the people to Islam and sent message to invite to Islam the different tribes all over Arabia kingdoms fair and wide. Now because the truth of Islam was established, tribe after tribe accepted their faith, which is spread with great speed. Thank you. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اب میں دعوت دوں گی زینب کو کہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے پہ گفتگو کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں حضرت محمد رسول اللہ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی ہر لحاظ سے کامل انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کے امانتوں کے پوری حفاظت کرتے تھے. یعنی وجہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے پکارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ کام کاج کاروبار لوگوں سے ملنا جلنا وغیرہ میں بھی انتہائی ایمانداری معاملات کے بہترین مثال ہے. شکریہ. دوستوں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت زندگی گزاری. ان کی کم عمر میں ہی ان کے جو بڑے تھے وہ گزر چکے تھے، یعنی کہ ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا پیغام ہمیں دیا. تو کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. اب میں ذاکر کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ہمیں بتائے.
Start with the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum, dear audience. Today my topic is children of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam had 2 sons and 4 daughters. Khadija radhiyallahu ta'ala anha. His sons Qasim and Abdullah died young. His daughters Zainab radhiyallahu ta'ala anha, Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha, and Kulthum radhiyallahu ta'ala anha, and Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Hazrat Zainab radhiyallahu ta'ala anha was married by his cousin Abdul Az radhiyallahu ta'ala anha. She had 1 child who died as a baby. She died in 630 CE. Hazrat Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha was the wife of Hazrat Usman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. She had 1 boy who died very young. She died in 624 CE. Hazrat Kulthum was also married Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anha. After that, Hazrat Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha died. She had no children. She died in 631 CE. Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha was married by Fatima radhiyallahu ta'ala anha married Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anha, who was the cousin of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. They had 2 sons, Hussain radhiyallahu ta'ala anha and Hassan radhiyallahu ta'ala anha, and 2 daughters, Zainab radhiyallahu ta'ala anha and Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha died in 632 CE. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin sallallahu alayhi wa sahbihi child was Ibrahim, who born Hazrat Maria Qibtiyya radhiyallahu ta'ala anha. He died when he was an infant. Thanks. دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت نہ آئی ہے نہ ہی کبھی آئے گی. تو شاعر کہتے ہیں، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی. اب میں دعوت دوں گی حفصہ کے گروپ کے کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور نعت پیش کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے پہ موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. کھلتے پر کے صلی اللہ، کھلتے پر کے صلی اللہ، جھوم کر رہی ہے بات سب، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا بیبا گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا بیبا گوارا نہیں، ارے دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے.
مانا کی جنت بہت حسین، ہم نے مانا کی جنت بہت حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ جانا کہیں تو جنت میں مدینہ نہیں ہو، تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ شکریہ۔ یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا انگلی مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ اب میں دعوت دوں گی مجیدہ کو کہ وہ آئے اور احادیث پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کروں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک الگ رہے تو یہ اس کا خون بہانے کے برابر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص علم کی جستجو میں کسی رائے مسافر ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طلب علم میں کیا فوائد ہے تو خون بہا کر اور دریا کے موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ تھینکس۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب میں صدف کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، وفریقین من عربی ومن عجمی، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولاي صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فقر موجودات فقر نوح انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت شانی تیرا در ہو تیرا میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ شکریہ نہ ادب نہ کرینہ نہ بصیرت نہ شعور نہ ادب نہ کرینہ نہ بصیرت نہ شعور دل لرزتا ہے محمد کی ثنا سے پہلے اب میں دعوت دوں گی زینب اور اس کے گروپ کے کہ وہ آئے اور نعت پیش کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا دے دینوں نے کلم پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سنتے نبی وہ جیل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل ایمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے کے اکا پتھر پھر بھی رب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بین نجبرا سلطے کلام پاک خدا دل کی عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ آپ کا روزہ انور یہ وہ روزہ ہے جہاں آپ کا روزہ انور یہ وہ روزہ ہے جہاں ملک الموت بھی آئے تھے اجازت لے کر اب میں دعوت دوں گی مہناز کو کہ وہ آئے اور کچھ الفاظ پیش کرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں پیارے بچوں آج میں آپ کو یہاں پہ دو قصے بتانے والی ہوں پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی یہ آپ قصہ بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تھے تو ایک راستے میں ایک بوڑھی عورت کا گھر آتا تھا تو وہ روز ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی
روز ان کا یہی معمول تھا، روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا وقت ہوتا، وہ وہاں سے گزرتے تو وہ عورت پہلے سے ہی کچرا تیار کر کے رکھتی اور ان کے اوپر پھینکتی. تو ایک دن وہ کچرا نہیں ان کے اوپر گرا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے کہ آج یہ عورت میرے اوپر کچرا کیوں نہیں پھینکا اس نے. تو پھر وہ گئے اور لوگوں سے ان کے بارے میں پتہ کیا کہ آج یہ کہاں ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کی عیادت کی، ان کے گھر کے کام کیے، ان کے لیے کھانا بنایا. ان کی سیرت کو دیکھ کر وہ عورت اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہ کوئی ان کے اوپر کتنا بھی ظلم کرے یا پھر ان کے ساتھ کوئی گندی حرکتیں کرے لیکن وہ معاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا قصہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک عرب کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے ایک دفعہ چوری کی. تو وہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس میں ان کے لیے جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا وہ تھا کہ وہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو انہوں نے اپنے اس عورت نے اپنے وکیل حضرت اسامہ کو بنا کے بھیجا. حضرت اسامہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ کوئی ان کی سزا میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خدا کی قسم اگر یہاں پہ بنت محمد فاطمہ اگر ہوتی اس کے بھی ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹے جاتے. تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختی کیا ہے اور نرمی کیا ہے. شکریہ.